یعقوب علیہ السلام کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں، وہ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں نا، تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے اپنا کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے اور نہ کوئی جواب؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے نواز بھی دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز الگ ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پاتے ہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک اور بنجر پن کے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور عنایتوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں۔ ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس سے رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ 7 سمندروں کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلائے غم کو راحتیں عطا کرنے والا، آپ کا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر ہونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے۔ اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل دے گا کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے اور تڑپ والے آنسو۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔
اللہ بہت مہربان ہے اور بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں۔ جتنا آپ کا جذبہ خالص ہے، جتنا آپ کا اللہ پر یقین ہے، اللہ آپ کی ہر بات پر کن کہے گا۔ نیت صاف ہو، اللہ پر توکل کریں۔ میں آپ کو کہتی ہوں، اللہ پھاڑ دے گا سارے پہاڑ آپ کے لیے، اور آپ کے لیے وہاں سے رزق نکالے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک اڑا لے جائے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن تب جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کب آتا ہے؟ اصل ٹیسٹ اس کا تب ہوتا ہے جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غم کے پہاڑ تو ہم پر ہی ٹوٹے ہیں، باقی سب تو خوش ہیں۔ جب آپ کو ایسا لگے تو آپ نے اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے، آپ نے ایسے ہی اس کو فیس کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان خواہشوں کی دیوار ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دنیا کی اتنی چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس آ ہی نہیں سکتے۔ جسے وہ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، اور جو دنیا میں مشغول رہتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی نعمت ہم سے چھن نہ جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا میں بہت سے ایسے بیمار موجود ہیں جو اپنی آنکھوں کی پلکیں نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دن میں کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیا ہے کہ آنکھ کا کھل جانا اور بند ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے؟ کہ آنکھوں میں بینائی کا نور ہے، کانوں میں سماعت کی مانند ہے، زبان الفاظ ادا کرتی ہے، ہاتھ طاقت رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ہم چیزیں تو گنتے ہیں جبکہ ہمیں نعمتیں شمار کرنی چاہیے، جو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کم از کم ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا تو کرنا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اور اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھیں، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں نا، انہیں عرش والا تھام لیتا ہے۔ پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے نرم دل کی وجہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بات کہوں، ساری کہانی یقین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین نہیں رکھتے، اور یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی آسانیاں وہی کرے گا، بس ہمیں اپنے یقین کو کامل کرنا ہے۔ جو دعا کی توفیق دے رہا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جب تمہیں کب سے سن رہا ہے تو جان لو کہ اللہ ہر کسی سے اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے، پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔
نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ اللہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم آخر کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ نگاہیں تمہاری آخر خود پر کیوں نہیں؟ کیا کمی ہے آخر تم میں؟ سر سے لے کر پاؤں تک تم اس انوکھے اور واحد مصور کی تخلیق کا منہ بولتا ثبوت ہو۔ جانتے ہو کمی ہم میں نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی سوچوں کا معیار بلند نہیں کر پاتے نا، تب اپنی انہی سوچ کی کمزوریوں کا سارا بوجھ اپنے وجود پر لا دیتے ہیں۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک تم اپنے اندر کی ان سچائیوں کا سامنا نہیں کرو گے تو تم باخدا اپنے ظاہر کو جتنا بھی سنوار لو، کبھی اپنی نگاہوں میں ممتاز نہیں ہو پاؤ گے۔ اور خود کو بہتری کی کوشش میں لگائے رکھنا، اور دیکھنا ایک دن اللہ آپ کی ذات کو چاند کی طرح روشنی ضرور بخشے گا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جائے گی۔ بس آپ رکنا نہیں، ہمت نہیں ہارنا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ آپ کی ہمت خود اللہ کی ذات ہے، آپ بس واپس نہ پلٹنا، اللہ کی طرف بڑھتے رہنا، دوڑ کر نہیں تو چل کر، اور اگر چل بھی نہ سکو تو گھسیٹتے ہوئے، مگر رہنا ہمیشہ اللہ کی راہوں پر۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کہے میں دوں گا اور وہ نہ دے۔ جو مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ ان کو ضرور دعاؤں کی قبولیت سے نوازتا ہے۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر
بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں نا وہ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، جو جان جاتے ہیں کہ آزمائش محروم کرنے نہیں آئی بلکہ کوئی مقام دینے آئی ہے، جو آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں اے مالک جو تیری رضا وہی میری رضا۔ رشک آتا ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر جو رب پر اندھا یقین رکھتے ہیں، جو عقل سے آگے دل دیکھتے ہیں، جو دلیل سے آگے عشق کو دیکھتے ہیں۔ عقل کہتی ہے آگ جلا دے گی، عشق کہتا ہے وہ رب ہے نا۔ عقل کہتی ہے سمندر میں نہ جا، عشق کہتا ہے وہ رب ہے نا۔ عقل کہتی ہے جو بچھڑ گیا وہ کبھی نہیں ملے گا، عشق کہتا ہے وہ رب ہے نا۔ عقل مشکلات کھڑی کرتی ہے اور عشق مشکلات پار کرا دیتا ہے۔ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت پر رشک آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو اپنے رب سے کچھ کہنا ہے، تو جواب آتا ہے کہ کیا میرا رب میرے حال سے واقف نہیں؟ میں ندامت سے چور سر جھکائے خود سے پوچھتی ہوں کہ اے اللہ کی بندی کیا تمہارا رب تمہارے ساتھ نہیں؟ ان حالات میں تو ایک پرزور ہاں ہوتی ہے جو مجھے احساس دلاتی ہے کہ یہ چاہے سب کچھ چھین لے مگر میرے اللہ سے رشتہ کیسے چھین سکتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں غم میں محبوب گھر آ جائے تو غم آدھا ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے نا کہ غم نہ کرو بے شک وہ ساتھ ہے، تو پھر کیا انسان کا نا امید ہونا بنتا ہے کیا؟ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ اللہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔
اسی طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس اور سب سے بڑھ کر صبر کرنا، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ جب اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ سمجھنے میں اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، کتنے سال لگا دیتے ہیں شرق تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے اللہ کی، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے بہت زور و شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے بھی انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو حقیقت میں ان القابات کے حقدار بھی ہوں۔ اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصہ کی محنت کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شاکر ہونا سیکھیے، تو وہ اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو،
بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد جب آج منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا اسے تمہارا مانگنا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن کہہ دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا اسے تم بہت محبوب ہو، اور ہو سکتا ہے نا یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ بہت جلد تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی آپ کا دل دکھائے اسے بھی دعا دیں، یہ آپ کے ظرف کو بڑھاتی ہے اور شکوے کو کم کرتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ نصیب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے خیر کی دعا کیوں نہ کریں؟ انسان جو دوسروں کو دیتا ہے وہی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو، محبت ہو، نفرت ہو یا پھر کسی کو دی گئی دعا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو، کسی کی دی گئی دعا آپ کا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ آپ کا نصیب کسی کی دعا کا منتظر ہو۔ اس لیے نیت کر لیں، جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس سے کسی کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ خدا ہم سب کو ہماری نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔